سے کمرے کو ہرگز نہ جائیں. اور سنیے حضرت 50 سال پیچھے مارا اسے مارا ہم نے اسے پنچایت میں پڑھو یہ کو کہنا ہمارا دیتا نہیں فائل ہونے کے بعد واپس آ جاؤ آرام کرو تاجر پڑھ ہوں. اس وقت میں آپ کو کوئی کنٹر نہیں ملے گا کوئی مارنے والا زیادہ بار اسے مار کے چلے جائیں. جلدی مت کرو. ایک حاجی کو میں دیکھا اس کا سر. جی میرا نام اکرم شریف ہے. میں رام نگرم سے آیا ہوں. آج ہمارا اورینٹیشن تربیتی پروگرام یہاں پر حج کیمپ میں منعقد تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا کیمپ منعقد تھا. یہاں کے چیئرمین صاحب، منسٹر صاحب اور سب حج کمیٹی کے تمام ممبران نے بہت اچھے انداز میں یہاں پر یہ جو مینٹین کرے بہت خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ مولانا زین العابدین صاحب، جناب اعجاز احمد صاحب جس طرح سے سمجھائے، پورا ان کا جو سمجھانے کا طریقہ تھا ہمارے ذہن میں اترتا چلا تھا. بہت اچھے انداز میں سمجھائے. یہاں کا بالکل بہت اچھا انداز. شاید میں سمجھتا ہوں کرناٹک کے اندر، ہندوستان کے اندر ہمارا حج بھون اور ہمارے حج بھون کی جو ٹریننگ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. سب کو آنا چاہیے، ٹریننگ میں حصہ لینا چاہیے اور یہاں سے سب بہت کچھ سیکھ کر جا سکتے ہیں. پورا شیڈیول آ گیا الحمدللہ. ہماری جو حج تربیتی پروگرام 2 دن سے چل رہی ہے، آج دوسرا دن ہے، جس کے اندر ہمارے مفتی اسلم صاحب، ہمارے مولانا جو بڑی حج کے اندر اور حجاج کے ٹریننگ کے اندر بڑی تجربہ رکھتے ہیں الحمدللہ. تو ان کی سرپرستی میں آج پروگرام ہوا ہے. اور انڈین حج فورم جو 26 سال سے دے رہے ہیں وہی ٹریننگ دے رہے ہیں. ہمارے مجاہد بھی شرکت کیے، ہمارے آفیسرز پورے شرکت کیے. اور جو حج کے الاٹمنٹس ہیں، کل سے پوروں کو ڈیٹ فلائٹ الاٹمنٹ ہو گیا ہے پورے. اب سب کو آلریڈی میسیج جا چکا ہے کہ کون سے فلائٹس میں وہ جانا ہے. تو میں تمام حجاج اکرام سے گزارش کرتا ہوں زیادہ اس میں چینجز نہ کریں، کیونکہ ہم بولتے ہی آ رہے ہیں پورے ٹریننگ پروگرامز میں اس مرتبہ کے بہت سارے نسوخ کاٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ اگر چینج کرے تو حاجی کو تکلیف ہوئے گی. البتہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی پریگننٹ ہے، ان کا کچھ ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی آ کے اس کو چینج کرو اگر بولے تو ان کو تکلیف ہوئے گی. اس لیے مہربانی فرما کر جو الاٹمنٹ آپ لوگوں کو آ چکا ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ کریں. سے جانے والوں کے کافی شیڈول آ چکا ہے. پوری کرناٹک کا آ گیا. پوری کرناٹک کا جتنے بھی حجاج اکرام ہو گئے ان کے الاٹمنٹ آ چکے ہیں. اور جہاں تک گلبرگہ بیدر کا ہے وہ 80% حجاج اکرام حیدرآباد سے جا رہے ہیں اس بار، تو ان کا بھی الاٹمنٹ آ چکا ہے. گوا سے بھی جا رہے ہیں. ہاں، گوا سے بھی. حجاج کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس سال ماشاءاللہ حج کو جا رہے ہیں. آج ہمارے الحاج ٹیپو صاحب کی تربیتی اس نشست میں تشریف لائے تھے. ایک بڑا مجمع تھا، ان کے سامنے حج اور عمرے کے ارکان مختصراً رکھے گئے، اور خاص طور سے ان کے سامنے بنیادی طور سے ایک اہم اور ضروری بات رکھی گئی کہ حج جو ہے وہ اسلام کا تکمیلی رکن ہے، اسلام کو مکمل اور کمپلیٹ کرنے والا رکن ہے. جیسے ایک لیبل لگ جاتا ہے، بچپن سے نمازی ہونے کے باوجود کوئی ہمیں نمازی کہہ کر نہیں پکارتا، رمضانی کہہ کے نہیں پکارتا، زکاتی کہہ کے نہیں پکارتا، لیکن حج کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو لوگ حاجی کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا ایک لیبل لگتا ہے. تو اس لیبل لگنے سے پہلے ہمیں ہر حاجی کو اپنی ذات سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اسلام کے جو شعبے ہیں، ایمان کے جو شعبے ہیں، وہ تمام شعبے اس کی زندگی میں مکمل ہیں یا نہیں. مثال کے طور سے ایمان، اللہ پر بھروسہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی مثال ایک بنیاد کی طرح، بیس کی طرح سے. اور عبادتیں جو ہیں وہ ایک دیواروں کی طرح سے. نماز، اب حج کے لیے تو جا رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن زندگی میں جو نمازیں پڑھنی تھی وہ پڑھی نہیں پڑھی، باقی ہیں تو اسے ادا کرنے کا فکر کرے. رمضان کے روزے اور ایسے ہی بھی زکوٰۃ وغیرہ.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرت رہن سہن ہے ہر آدمی کی، رشتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ، بیوی بچوں سے رشتہ، بھائی بہنوں سے رشتہ، اور الگ الگ رشتے ہیں۔ ان رشتوں کو پورا کرنے میں انسان کے اندر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، تو جانے سے پہلے وہ رشتوں میں معاملات اپنے صاف ستھرے کر لیں، اور لین دین ڈیلنگز جو زندگی میں انسان کے ہوتے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم، کوئی تاجر بیپاری، کوئی کاشتکار، تو اس کے معاملات میں اگر کہیں کوئی فرق ہو گیا، اسلام سے ہٹ کے کچھ معاملات ہو گئے، تو آج حج کو نکلنے سے پہلے اپنے ان معاملات کو درست کرے، کسی کا حق باقی ہے تو ادا کرے۔ اور حج سارے کا سارا اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ حج میں غصہ دبانا، لڑائی اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسروں کو آگے رکھ کر اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر حج جھگڑوں کی جگہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حاجیوں کو ترغیب دی گئی کہ اپنے اخلاق کی درستگی بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا حج مکمل بھی ہوگا، اور حج کا جو پورا فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں حجاج کے سامنے ارکان عمرہ کے ساتھ رکھی گئی، اور ماشاءاللہ لوگوں نے بہت توجہ کے ساتھ بڑے شوق سے سنا، اور ہمارے ذوالفقار صاحب ٹیپو صاحب نے بھی مجمع کو متوجہ کیا کہ پورے شوق کے ساتھ میں سنیں۔